مجھے اس کا مجرا دیکھتے ہوئے مسلسل 10واں دن تھا۔ کیا غضب کی نئی چیز ہیرا منڈی میں آئی تھی۔ اس کا نام بلبل تھا۔ جب وہ ناچتی اور تھرکتی تھی تو جیسے سب تماشبین محو ہو جاتے۔ روزانہ اس کو ناچتا دیکھ کر میری شیطانی ہوس مزید پیاسی ہوتی جاتی اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس سے ضرور ملوں گا۔ میں ہر قیمت پر اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس دن مجرے کے دوران وہ بجھی بجھی سی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے ناچ میں وہ روانی بھی نہیں تھی، لیکن مجھے اس سے ملنا تھا، بات کرنی تھی اور معاملات طے کرنے تھے۔ مجرے کے اختتام پہ جب سب تماشبین چلے گئے تو میں بھی اٹھا۔ وہ کوٹھے کی بالکنی میں اپنی نائکا کے ساتھ کسی بات پر الجھ رہی تھی۔ دروازے کے تھوڑا سا قریب ہوا تو میں نے سنا کہ وہ اس سے رو رو کر کچھ مزید رقم کا مطالبہ کر رہی تھی، مگر نائکا اس کو دھتکار رہی تھی اور آخر میں غصے میں وہ بلبل کو اگلے دن وقت پہ آنے کا کہہ کر وہاں سے بڑبڑاتی ہوئی نکل گئی۔ بلبل کو پیسوں کی اشد ضرورت تھی۔ یہ جان کر میرے اندر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی کہ وہ ضرورت پوری کر کے میں اس کے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہوں۔ میں اس کی جانب بڑھا۔ اس کا چہرہ دوسری طرف تھا اور وہ برقع پہن رہی تھی۔ پاس جا کر میں نے اسے پکارا تو وہ میری طرف مڑی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور برف کی مانند ایسے سفید تھا جیسے کسی نے اس کا سارا خون نکال لیا ہو۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میں چکرا سا گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، وہ ایسے کیوں رو رہی ہے؟ میری طرف دیکھتے ہوئے وہ چند لمحے خاموش رہی اور دوبارہ پوچھنے پر گھٹی گھٹی آواز میں بولی، ماں مر گئی۔ کیا؟ جب مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی تو وہ بے اختیار روتے ہوئے دوبارہ بولی کہ آج ماں مر گئی ہے۔ اس کا جواب جیسے میرے منہ کو تالا لگا گیا۔ میری شیطانی ہوس جس کو پورا کرنے کے لیے میں اس کی جانب آیا تھا مجھ سے میلوں دور بھاگ گئی۔ تو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے غصے اور حیرت سے اس سے پوچھا۔ کفن دفن کے پیسے نہیں ہیں میرے پاس، اس لیے میں مجرا کرنے آئی تھی، مگر نائکا آج پیسے ہی نہیں دے رہی۔ کہتی ہے بہت مندی ہے، تماشبین کوٹھے پر نہیں آتے، جو آتے ہیں وہ پہلے کی طرح کچھ لٹاتے نہیں۔ وہ کہہ رہی ہے کہ عیدی والوں سے اپنی ماں کے کفن دفن کا انتظام کروا لو۔ اتنا کہہ کر وہ برقع پہن کر کوٹھے سے باہر نکل آئی۔ میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ میں تمہاری ماں کے کفن و دفن کا بندوبست کرتا ہوں۔ وہ چند لمحے مجھے مشکوک نظروں سے دیکھتی رہی اور پھر خاموشی سے میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ گاڑی ٹکسالی سے باہر نکلتے ہوئے میں نے بلبل سے اس کے گھر کا پتہ پوچھا۔ وہ علاقہ میرے لیے نیا نہیں تھا، کئی بار میرا وہاں سے گزر ہوا تھا۔ میں نے گاڑی اس طرف موڑ دی۔ سارا راستہ وہ خاموشی سے روتی رہی۔ میرے پاس اس کو تسلی دینے کے لیے الفاظ بھی نہیں تھے۔ کچھ دیر میں ہم بلبل کے گھر پر پہنچ گئے۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرے کا گھر تھا اور صحن کے بیچ میں چارپائی پر اس کی ماں کی لاش ایک گدلے کمبل میں لپٹی پڑی تھی۔ صحن میں بلب کی پیلی روشنی وہاں بسنے والوں اور گھر کی حالت چیخ چیخ کر عیاں کر رہی تھی۔ چارپائی کے پاس دو بوڑھی عورتیں بیٹھی تھیں۔ ایک کی گود میں 7-8 ماہ کا بڑا گول مٹول اور پیارا سا بچہ کھیل رہا تھا۔ آدھی رات ہونے کو آئی تھی۔ جیسے ہی بلبل گھر میں داخل ہوئی، وہی بوڑھی عورتیں بچہ اسے سونپتے اور دیر آنے کی وجہ سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئیں۔ بلبل بچے کو لے کر کمرے کی طرف گئی۔ بچہ بہت بے قرار تھا اور وہ پھر اس کی چھاتی سے لپٹ گیا جیسے صبح سے بھوکا۔ کیا یہ بلبل کا بچہ ہے؟ یہ ایک نیا انکشاف تھا کہ بلبل شادی شدہ بھی ہے۔ چند لمحوں بعد وہ کمرے سے باہر آئی، مجھے یوں ہی کھڑا دیکھ کر پھر کمرے میں گئی اور ایک پرانی سی کرسی لائی۔ سیٹھ جی معذرت، میرے گھر میں آپ کو بٹھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ کرسی رکھتے ہوئے شرمندگی سی بولی۔ میں سر ہلاتے ہوئے اس کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں سے شروع کروں۔ تمہارا اصل نام کیا ہے بلبل؟ بالآخر میں نے اس سے پوچھ لیا۔ وہ چپ رہی، شاید بتانا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن میرے دوبارہ پوچھنے پر کہنے لگی، افشاں۔ بہت افسوس ہوا تمہاری ماں کی وفات کا۔ وہ پھر خاموش رہی۔ تمہارا باپ بھائی کوئی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ یہ بچہ تمہارا ہے؟ ہاں۔ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ چند لمحوں بعد وہ بولی کہ چھوڑ گیا۔ تم ہیرا منڈی کیسے گئی؟ تم مجھے ناچ گانے والی تو نہیں لگتی۔ اب وہ نظریں اٹھا کر مجھے دیکھتے ہوئے بولی، سیٹھ جی قسمت وہاں لے گئی۔ گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، ایک بیمار ماں اور بچے کی ذمہ داری تھی۔ کہیں اور کام نہیں ملا تو نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوراً یہ راستہ اختیار کرنا پڑا۔ کچھ عرصے تک نائکا نے ناچ گانا سکھایا اور پھر دھندے پر بٹھا دیا۔ وہ مجھے مجرا کرنے کے روزانہ 200 روپے دیتی اور ساتھ میں تماشبینوں کا بچا کچا کھانا، جو میں گھر لا کر خود بھی کھاتی اور اپنے ماں اور بچے کو بھی کھلاتی۔ برقعے میں آتی جاتی ہوں جس سے محلے میں کسی کو پتہ نہیں چلتا اور ایک بھرم قائم ہے۔ سیٹھ جی، ایسی کتنی ہی بے سہارا گمنام لڑکیاں معاشی حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان کوٹھوں پر ناچنے پر مجبور ہیں۔ آپ لوگوں کو کیا پتا وہ کتنی مجبور ہو کر یہ قدم اٹھاتی ہیں۔
कोई लड़की अपनी खुशी से यूं सब के सामने अपना जिस्म, अपनी इज्जत नीलाम नहीं करती। जो लड़कियां एक बार इस दलदल में फंस गईं वो फिर दोबारा इससे निकल नहीं पाती। ये सब कुछ बताते हुए अफशां के लहजे में बेबसी थी, जैसे किसी नाकर्दा गुनाहों की वो सजा काट रही है। फिर मैंने पर्स में से चंद नोट निकाले और उसके हाथ में थमा दिए कि कल अपनी माँ की तदफीन करवा लेना और बच्चे के लिए कुछ खुराक और घर के लिए राशन ले आना। वो इतने सारे नोट एक साथ देखकर हैरान हो गई। क्या हुआ सेठ जी? मुझे इन रुपए के बदले क्या करना होगा? वो डरते डरते पूछ रही थी। शायद ये सोच रही थी कि इन नोटों के बदले सेठ पता नहीं कब तक उसका जिस्म नोचेगा, कब तक उसको सेठ की रखेल बनकर रहना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर मुझे अपने आप से इतनी नफरत हुई कि मैं ख्वाहिश करने लगा कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मुझे एहसास हुआ कि माँ जिल्लत और कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने के बाद मर गई और ये भी ऐसा ही सोच रही है। शायद जहां से मैं उठकर आया था वहां पर जाने वाले लोग बगैर वजह के किसी को कुछ नहीं देते। मैंने उससे कहा कि कोई बात नहीं, जब तुम्हारा बेटा जवान हो जाए तो ये पैसे तुम मुझे वापस कर लेना, ये तुम पर उधार है। सारे रास्ते में यही सोचता रहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए अफशां। जो तुमने मुझे दिया है मैं उसका एहसान सारी उम्र नहीं उतार पाऊंगा। तुमने मेरा ज़मीर जगा दिया। यूं कई दफ़ा इंसान को कोई ऐसा लम्हा मिल जाता है जब वो कोई अच्छाई कर दे। जिंदगी का उतार चढ़ाव चलता रहा। मेरे बच्चे जवान हो गए। एक शाम छुट्टी के दिन जब मैं अपने घर में मौजूद था तो मुलाजिम ने आकर मुझे बताया कि एक औरत और उसके साथ एक जवान लड़का आपसे मिलने आए। मैंने कहा जी कौन है? मालूम नहीं साहब, पहली बार उनको देखा है। मुलाजिम ने कहा अच्छा उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ। कौन हो सकता है, मैं यही सोचता रहा। एक औरत पुरनूर चेहरे के साथ सफेद बड़ी चादर में खुद को छुपाए हाथ में एक पुरानी सी डायरी लिए खड़ी थी और उसके साथ अच्छे कपड़ों में मलबूस एक बड़ा हैंडसम लड़का था। उस लड़के को मैं जानता था, वो इलाके का नया डीएसपी अहमद था। सलाम सेठ जी, मैं अफशां हूँ और ये मेरा बेटा है। जो ही उसने अफशां का नाम लिया मेरे जहन में उसका माजी का चेहरा घूम गया। कहने लगी आप मुझे पहचान गए हैं ना? मैंने कहा हाँ, और मैंने उन दोनों को बैठने का इशारा किया। अफशां ने अपने बेटे से मुखातिब होकर कहा अहमद बेटा, यही है वो मसीहा जिनकी बदौलत तुम्हारी पढ़ाई का सारी चीज़ों का खर्चा उठा और आज तुम इस काबिल बन गए कि इलाके के मुअज़्ज़ज़ तरीन अफराद में तुम्हारा शुमार होता है। सेठ जी, जिस तरह आपने हम बेसहारा और बेकस लोगों की ज़िंदगियों में मसीहा बनकर हम लोगों की ज़िंदगियां तब्दील की, हम लोग इसका एहसान कभी नहीं जता सकते। आपके दिए पैसे अमानत के तौर पर मैंने इस्तेमाल किए, अपने बेटे को काबिल इंसान बनाया। आपने मुझे 22 साल पहले कहा था ये कर्ज है और ये तब वापस करना जब तुम्हारा बेटा एक काबिल इंसान बन जाएगा। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद अफशां बोली सेठ जी, जो पैसे आपने दिए थे वो मेरा बेटा ज़रूर उतार देगा, लेकिन आपसे दरख्वास्त है कि आप इनकार नहीं करेंगे। मैंने कहा बहन, तुम मेरी बहन हो, मैं ये पैसे तुमसे कैसे वापस ले सकता हूँ? मुझे यूँ शर्मिंदा मत करो। लेकिन उसने मुझे वो पैसे दिए। अगले दिन मैं और मेरी बेगम इरम नाज अफशां के घर में थे। इरम को अहमद बहुत पसंद आया। हमने भी अफशां से अहमद और रूबी के रिश्ते की बात की और मैंने अपनी बेटी का रिश्ता उन्हें दे दिया। मेरे दोस्तों, ये है वो कहानी जो कि हमारी आज की नस्ल को समझनी चाहिए, जो कि टिकटॉक पर अपने जिस्म की नीलामी कर रही है बगैर किसी मजबूरी के।